شوہر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے والدین نے ہماری پسند کی شادی کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا۔ تو ہم سڑک پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں کہ ایک فقیر کہنے لگا، میری جھونپڑی میں آ جاؤ۔ ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ہمیں کھانے پینے کو بھی دیتا اور روز اپنی بھیک کے کمائے ہوئے سارے پیسے بھی ہمیں پکڑا دیتا۔ بدلے میں وہ بس روز ہم سے یہ کہتا، ایک کاغذ پر لکھ کر دو کہ مجھے معاف کیا۔ ہم ایسا ہی کرتے، مگر سمجھ نہیں آتی تھی کس بات کی معافی۔ مگر پھر ایک دن میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو اس شخص کو دیکھ کر چیخ پڑی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری والدیت پر یوں بھی سوال اٹھیں گے۔ میرے باپ کا سایہ میرے سر پر نہ ہونے کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ سب کے سامنے میری یوں بے عزتی کی جاتی۔ ہاشم کی امی نے مجھے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں پتہ کروایا ہے، آج تک کبھی کسی نے تمہارے باپ کو نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی اسے پہلے سے جانتا تھا۔ کیا معلوم کہ تمہاری ماں نے شادی کی ہوئی تھی یا بغیر شادی کے ہی تمہیں نے جنم دے دیا۔ اتنی بڑی بات سن کر میرا تو جی چاہا میں وہیں زمین میں ہی دفن ہو جاؤں۔ اگر وہ ہاشم کی امی نہ ہوتی تو میں نے منہ توڑ جواب دیتی، لیکن مجھے خود پر ضبط کرنا پڑا اور میں روتے ہوئے اس پارٹی کو چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ہاشم بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ میری امی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کے بدلے میں معافی مانگتا ہوں۔ لیکن ابھی مجھے اس کی کوئی بات سننی ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے آج سب لوگوں کے سامنے میں نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے مجھے اصرار کیا تھا کہ میں آج کی پارٹی میں لازمی آؤں اور میں اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے آ گئی، لیکن اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاشم اور میں کلاس فیلو تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور عنقریب ہمارا ارادہ تھا کہ ہم شادی کر لیں۔ اس لیے وہ مجھے اپنے ماں باپ اور باقی فیملی والوں سے ملوانا چاہتا تھا، اور آج اسی مقصد کے تحت اس نے اپنے گھر پر ہونے والی پارٹی میں مجھے مدعو کیا تھا۔ اور اس کی ماں نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میں اسے پسند نہیں تھی تو ویسے منع کر دیتی، لیکن یوں میرے باپ اور میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاشم میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں وہیں سڑک پر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنی باتیں آج تک مجھے زندگی میں کبھی کسی نے نہیں سنائی تھی۔ اگرچہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میری ماں نے ہمیشہ مجھے مضبوط رہنے کی تربیت دی تھی۔ میری ماں نے کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہاشم بھی وہیں میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھو میں تمہاری خاطر پارٹی کو چھوڑ آیا ہوں اور ممی کے منع کرنے کے باوجود تمہارے پیچھے آ گیا ہوں۔ تم بھی مجھے بتاؤ کہ میں اب کیا کروں؟ اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بھی سچ ہی کہہ رہا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ مخلص تھا، قصور اس کی ہائی کلاس سوسائٹی کا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میں ایک غریب، اور امیروں اور غریبوں کا ملن کہا اتنی آسانی سے ہوا کرتا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا تھا، تم مجھے بتاؤ میں بھی کیا کر سکتی ہوں؟ ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک کونے سے آواز آئی، تم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ ہم دونوں نے چونک کر دیکھا، وہاں پر کوئی تھا جس نے اپنے اوپر چادر لپیٹ رکھی، تو اس کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ جو بھی تھا وہ تاریکی میں ہی تھا۔ ہاشم کہنے لگا، تم کون ہو اور یہ مشورہ دینے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، آخر کار تو تم دونوں نے ہی یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ گھر والے نہیں مانتے تو کیا، تم لوگ اپنی محبت کی قربانی دے دو گے۔ یوں ہی بات کرتے ہوئے وہ تاریکی سے روشنی میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک فقیر سا آدمی تھا۔ لمبی سی داڑھی اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ وہ جانے رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہا تھا۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر چلا گیا، تو اس کے بعد مہرانی سے سوچنے لگی، یہ تھا کون اور ہمیں اس طرح کے مشورے کیوں دے رہا تھا؟ تو ہاشم ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ لگتا ہے اس فقیر بابا نے بھی عشق میں چوٹ کھائی ہوگی۔
तभी तो हमें ये मशवरा दे कर गया है। वैसे मुझे इसका आइडिया पसंद आया। अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा। इसके बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया। मेरी माँ को मालूम था कि मैं कहाँ पर गई हूँ। मैंने उन्हें हाशिम के बारे में सब बता दिया था। मुझे इतनी जल्दी वापस आते देखकर कुछ हैरान तो हुई, मगर जब मैंने बताया कि वहां पर क्या हुआ तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने अम्मा से पूछा कि आपने आज तक मुझे मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके नाम के। मैं कुछ नहीं जानती, आपको कुछ तो बताना ही होगा। मेरे सवालों पर अम्मा बिल्कुल चुप खड़ी थी। मैंने अम्मा को झंझोड़ते हुए पूछा, अम्मा आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि क्या मैं वाकई तुम्हारी नाजायज औलाद हूँ। अम्मा एकदम तड़प कर कहने लगी, ऐसे मत कहो, और फिर भागती हुई कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा के इस रवैये ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। अम्मा का और मेरा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और था भी कौन। मैंने जब से आंख खोली थी अपने इर्द गिर्द सिर्फ माँ को ही देखा था। अम्मा ने मुझे बताया था कि जब मैं चंद माह की थी तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, लेकिन मैंने आज तक इनकी कोई तस्वीर नहीं देखी थी। जब भी माँ से इसके बारे में पूछती तो वो कहती कि तुम्हारे बाप के घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था और मेरा सारा सामान वहीं था और मैं खाली हाथ वहां से निकली थी। अम्मा को शायद इनके मेके वालों ने भी रखना गवारा नहीं किया था, तभी इन्होंने अकेले जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी और मैंने अपनी माँ को हमेशा एक मजबूत औरत के रूप में ही देखा। मेरी ही वजह से इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मैंने आज से पहले कभी अम्मा से इस लहजे में बात नहीं की थी और ना ही इनसे अपने बाप के बारे में कोई सवाल किया था, लेकिन आज हाशिम की माँ के सवालों ने मेरे दिल में भी शक पैदा कर दिया था कि क्या वाकई मेरी कोई शनाख्त भी है या नहीं। मैं वक्फे वक्फे से अम्मा के कमरे का दरवाजा बजाते रही, लेकिन इन्होंने दरवाजा नहीं खोला और सुबह मुझे कहने लगी कि हाशिम को बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। लेकिन मैंने इसको फोन करके बुला लिया। फिर वो और अम्मा कमरे में बंद होकर जाने क्या बातें करते रहे, क्योंकि अम्मा ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद हाशिम बाहर निकला तो बहुत खुश लग रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा, निकाह खां को लेने जा रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि हमारी शादी आज हो ही जाए तो मुनासिब है। मैं ये सुनकर साकत रह गई थी। कैसे, मेरी अम्मा कैसे कर सकती है? इन्होंने हमें यही कहा था कि आज इनके घर वाले नहीं माने तो वो कभी भी मुझे कोर्ट मैरिज की इजाजत नहीं देगी, ना ही मुझे इस अकेले के साथ रुखसत करेगी। लेकिन आज शायद ये सब मेरी रात वाली बातों का नतीजा था। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है, मगर फिर हाशिम की माँ की बातें कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि इनसे बदला लेने का ये अच्छा मौका है। वो मुझे अपने बेटे के काबिल नहीं समझती थी, ना तो अब इनको पता चलेगा कि इन्होंने मेरा दिल दुखाकर कितना गलत किया है। उनसे बदला लेने का ये बेहतरीन तरीका था। थोड़ी ही देर में हमारा निकाह हो गया। अम्मी ने मुझे रुखसत करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कबूल ना करे तो तुम दोनों यहाँ पर आ जाना। हाशिम कहने लगा, आप फिक्र न करें, मैं इन्हें मना लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम के घर यानी मेरे ससुराल वाले हमें देखकर वो सब लोग बहुत गुस्से में आ गए। हाशिम की माँ ने हमें कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे को कहा कि इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। हाशिम की तवक्का के बरअक्स इन्होंने हमें बिल्कुल भी रियायत नहीं दी और हमें घर से निकाल दिया। हाशिम की माँ ने अपने बेटे से सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए। हम सड़क पर खड़े सोच रहे थे कि क्या किया जाए, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि अगर वो लोग हमें कबूल ना करें तो हम अम्मी के हाथ चले जाते हैं। तो कहने लगा, नहीं, मुझे इनसे शर्म आएगी, मेरा दिल नहीं मानता वहां जाने को। वो क्या कहेंगे कि मैं इनकी बेटी को अपने घर में मकाम दिलाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं था। मैं भी घर से खाली हाथ ही आई थी और वो भी इसी वक्त खाली था। हम तो कहीं रहने भी जाते तो हमारे पास पैसे तो होने लाजमी थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं थे। अचानक एक फकीर हमारे पास आकर रुका और कहने लगा कि जानता हूँ तुम लोगों को रहने का मसला है, तुम लोग ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। मैंने कहा कि हम आपके साथ क्यों जाएं, हम आपको जानते भी नहीं हैं। तो हाशिम चौंक कर कहने लगा, ये तो वही है जिसने हमें कल रात
شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میرے کان میں کہنے لگا کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے مشورے پر ہی شادی کی ہے اور اب ہمارے گھر والوں نے نکال دیا ہے، اس لیے ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ ہم نے اسے یہ کہا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کسی وجہ سے شادی کی ہے؟ خیر جو بھی ہے، تم لوگ آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس کا گھر کیا تھا؟ ایک جھونپڑی سی تھی۔ میں تو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں نے ہر قسم کے حالات میں رہنا سیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی، لیکن ہاشم کے لیے یہاں پر رہنا بہت مشکل تھا۔ اسے سہولیات کی عادت تھی اور یہاں پر تو زمین پر سونا اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ میں اسے فقیر کے حوالے سے کچھ شک میں مبتلا تھی کہ آخر بغیر کسی جان پہچان یا مطلب کے کوئی کسی کی اتنی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ضرور اس سب کے پیچھے کوئی تو چکر ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ہمیں تو دال روٹی کی امید تھی، لیکن وہ کافی اچھا کھانا لے کر آیا تو حیران رہ گئی۔ شاید وہ صبح سے بھیک مانگے ہوئے سارے پیسوں کا یہ کھانا لے آیا تھا۔ میں نے کچھ چونکتے ہوئے پوچھا بھی کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا، میں تو کچھ نہیں کر رہا، صرف مداوا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس سے پوچھتی اس بات کا کیا مطلب ہے، اس نے جلدی سے کہا کہ تم لوگوں نے میرے کہنے پر شادی کی تھی نا، اور اب اگر گھر والوں نے نکال دیا ہے تو اس میں میری ہی غلطی ہوئی نہ، تو بس سمجھ لو کسی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ میں ہرگز بھی اس کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ مجھے وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بار بار یہ شک ہو رہا تھا کہ کچھ تو ایسی بات ہے جو چھپی ہوئی ہے، یا فقیر ہم سے کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے، مگر مجھے ہاشم نے اس سے کچھ بھی پوچھنے نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب تک کوئی جاب تلاش نہیں کر لیتا ہمیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ اگر ہم تمہاری ماں کے گھر گئے تو سارا محلہ انہیں باتیں کرے گا کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد بھی اس سے اپنے گھر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں چپ رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم سونے کے لیے لیٹنے لگے تو وہ پھر سے آ گیا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور قلم تھا۔ وہ ہم سے کہنے لگا کہ اس پر تم دونوں لکھ دو کہ مجھے معاف کیا۔ کچھ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ معافی کس بات کی؟ تو کہنے لگا کہ بس مجھے معافی چاہیے تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا۔ تم لوگ لکھ دو کہ معاف کیا، لکھنے میں کیا جاتا ہے؟ میں نے مشکوک نظروں سے فقیر کو دیکھا۔ ہاشم مجھے ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کہنے لگا کہ اس پر اتنا شک نہ کرو، مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے، اس کا دماغ کچھ ہلا ہوا ہے، جبھی تو ایسے فضول کی فرمائشیں کر رہا ہے۔ ہمارا کیا جاتا ہے، ہم لکھ دیتے ہیں، ہمیں تو سر چھپانے کے لیے ٹکانا چاہیے جو یہاں پر دے رہا ہے، تو اس کی بات ماننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خیر ہم دونوں نے اس فقیر کو لکھ دیا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، تو وہ کاغذ لے کر بہت خوش ہو کر چلا گیا۔ ہمیں اپنی جھونپڑی دے کر وہ کچھ دور اپنے دوست کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ کہنے لگا تھا کہ جتنے دن یہاں رہنا چاہتے ہو رہ لو۔ وہ روز ہمیں کھانے پینے کو بھی دیتا تھا، جتنے پیسے بھی بھیک کے کما کر لاتا وہ بھی ہمیں دیتا تھا، اور بدلے میں صرف یہی چاہتا کہ ہم اس کاغذ پر معافی نامہ تحریر کر دیں۔ ہمیں بھی کیا اعتراض ہونا تھا، ہم بھی لکھ دیتے اور وہ خوش ہو جاتا۔ ہاشم روز نوکری کی تلاش میں نکلتا تھا، لیکن اتنی جلدی نوکری ملنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے بھی جانا چاہیے، کیا پتا میری قسمت میں کچھ ہو جائے۔ ایک دن میں گھر سے نکلی ہی تھی کہ اماں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اتنے دنوں سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو مجھے دیکھ کر گلے لگا کر حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ آج کل ہم دونوں کہاں پر رہ رہے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہی واپسی کے لیے چل دی کہ مجھے دکھاؤ تم لوگ کہاں رہ رہے ہو۔ میں نے ان کو اس فقیر سے بھی ملوانا چاہتی تھی جو ہماری اتنی مدد کر رہا تھا اور ہمیں بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اب جھونپڑی میں آ کر اماں سے مل لے تو وہ گھبرا کر کہنے لگا، نہیں وہ تمہاری ماں ہے، میں اسے کیوں ملوں گا؟ وہ تو مجھے ڈانٹ دے گی کہ میں نے اس کے بچوں کو یہاں پر کس حال میں رکھا ہوا ہے، اور اگر اسے پتا چلا کہ تم لوگوں نے میرے مشورے پر شادی کی ہے وہ تو مجھے اور ڈانٹے گی، بلکہ مارے گی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کوفت سے اسے دیکھا کہ یہ کیا بے وقوف اور پاگلوں والی باتیں کیے جا رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چپ چاپ آ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ ہاشم ایسا نہیں چاہتا تھا اور میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد کی بات تھی، میں نوکری تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ بہت زیادہ دفتروں میں چکر لگانے کے باوجود بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔
میں سانس لینے کو سڑک پر رکی تو اچانک میں نے ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سڑک کی دوسری طرف ہاشم کی ماں اسی فقیر سے مل رہی تھی جس کی جھونپڑی میں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے تھے اب اتنی دور سے تو میں سن نہیں سکتی تھی، اس لیے میں جلدی سے سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانے لگی کہ پاس جا کر ان کی باتیں سن سکوں، لیکن میرے جانے تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ ان دونوں کو ملنے کا مقصد کیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاشم کی ماں کے کہنے پر اس نے ہمیں اپنے گھر رکھا ہو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاشم کی ماں اگر اتنی ہی اچھی ہوتی تو ہمیں قبول کر کے اپنے گھر میں جگہ نہ دے دیتی، تو پھر آخر ان دونوں کے ملنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے تو پہلے ہی اس فقیر پر تھوڑا بہت شک تھا، اب تو مزید پختہ ہو گیا کہ ضرور کوئی تو بات ہے جو یہ ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ بات ہاشم کو بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ وہ اسے میری غلط فہمی قرار دے گا، تو پہلے مجھے خود اس بارے میں کچھ معلومات لینی چاہیے۔ اگلے دن ماں پھر مجھ سے ملنے آئی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس آدمی سے ملواؤ تو جس نے تم لوگوں کو یہاں پر رکھا ہوا ہے، مجھے پتا تو چلے وہ کس قسم کا ہے، یہ نہ ہو تم لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ لیکن آج بھی اس نے ماں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کی جھونپڑی میں موجود تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی تمہاری ماں سے مل لوں گا۔ جانے کیوں مجھے صاف طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میری ماں سے نہیں ملنا چاہتا۔ لیکن ایسا کیوں؟ ملنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ کیا وہ میری ماں کو جانتا تھا؟ اگر وہ میری ماں کے پاس جا کر ملنا نہیں چاہتا تھا تو کیا ہوا؟ میری ماں تو یہاں آ کر اس سے مل سکتی تھی۔ میں نے جا کر اماں کو کہا میرے ساتھ چلے، وہ آدمی دوسری جھونپڑی میں ہے۔ جب اماں میرے ساتھ وہاں گئی تو اس آدمی کو دیکھ کر اماں کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اس آدمی کو بے یقینی سے دیکھا، پھر گھبراتے ہوئے مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ پکڑ کر باہر بھاگ گئے۔ اماں کا رد عمل دیکھ کر میں صاف سمجھ چکی تھی کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اماں پھولی ہوئی سانسوں میں مجھے کہنے لگی جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤ، ہم 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے کچھ حیرانی اور پریشانی سے پوچھا لیکن ہوا کیا؟ اماں کہنے لگی یہ شخص تمہارا باپ۔ ابھی اماں کی بات پوری نہیں ہوئی تھی وہ بھی بھاگتا ہوا پاس آیا اور امی کو نام سے مخاطب کر کے کہنے لگا ماریا میری بات تو سنو۔ مگر اماں تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بس بھاگنے کی اور گھر آ کر سکون کا سانس لیا۔ میں اتنی دیر سے پریشان ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے، اور اماں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آخر گھر آ کر میں پھٹ پڑی کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ آدمی میرا باپ تھا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ اماں جی کہنے لگی نہیں، وہ تمہارا باپ نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ کا۔ اس سے پہلے ماں کی بات مکمل ہوتی وہی فقیر ہمارے پیچھے پیچھے گھر تک بھی آ گیا۔ اندر آتے ہی اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا ماریا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اپنے اسی گناہ کے کفارے کے لیے تو میں نے تمہارے بچوں کو پناہ دی اور ان کا دھیان رکھا۔ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ انہیں نقصان پہنچاؤ۔ یہاں تک کہ ہاشم کی ماں نے مجھے کہا کہ اگر میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں تو وہ مجھے پیسے دے گی، مگر میں نے اسے بھی منع کر دیا۔ لیکن اماں اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے مجھے کہنے لگی خبردار آج کے بعد تم اس آدمی سے ملی بھی ہاشم کو بھی منع کر دو کہ اس کے آس پاس بھی نہ بڑھے۔ میں نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا یہ سب کیا ہے، مجھے بتائیں گی؟ تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہی وہ شخص ہے جو میری خوشیوں کا قاتل ہے، اس کا نام سجاد ہے اور یہ تمہارے باپ کا بہت اچھا دوست تھا۔ تمہارا باپ اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا اور اپنا ہر راز اسے بتاتا تھا۔ میں اور تمہارے باپ نے جب اپنے گھر والوں سے بات کی کہ وہ ہماری شادی کروا دیں تو دونوں طرف سے ہی جواب انکار میں آیا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نکاح کر لیتے ہیں اور مناسب وقت آنے پر گھر والوں کو بتا دیں گے۔ یوں میں نے اور تمہارے باپ نے نکاح کر لیا اور کبھی کبھار ملنے بھی لگے۔ اسی دوران میری شادی کی باتیں ہونے لگی اور مجھے پتا چلا کہ میں تو امید سے ہوں۔ میں نے تمہارے باپ کو کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر میرے گھر آئے ورنہ میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ وہ بھی مان گیا اور اس نے جانے کیسے اپنے گھر والوں کو آنے کے لیے منا لیا، مگر وہ انہیں پائے کیوں پتا چلا کہ کسی نے میرے شوہر پر گولی چلا دی ہے۔ میرے گھر والوں نے میرا یقین ہی نہیں کیا اور مجھے بدکار اور بد چلن کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ دوسری طرف میرے سسرال والے کس بنا پر مجھ پر یقین کرتے؟ ان کا تو بیٹا ہی نہیں رہا تھا، وہ تو مجھے کیوں کر اپناتے؟ انہوں نے بھی نہ صرف مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا بلکہ اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا۔ اور جانتی ہو کہ میرے شوہر پر گولی چلانے والا کون تھا؟
یہی اس کا اپنا جگری دوست۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اسی نے حسد اور رقابت میں آ کر اپنے دوست کی جان لے لی۔ یہ شروع دن سے ہی مجھے پسند کرتا تھا اور میرے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کبھی ہمت نہیں پڑی کہ مجھ سے یہ بات کہے۔ اور جب اس کا دوست مجھے پسند کرنے لگا اور میں بھی اس کی طرف مائل ہونے لگی تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ہم تو اپنی خوشگوار زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے دوست کی جان لے کر میرا گھر اجاڑ دیا۔ اسے تو پولیس نے گرفتار کر لیا اور عدالت نے بھی عمر قید کی سزا سنا دی، مگر میں تو اجڑ کر رہ گئی تھی، اسی لیے تمہیں لے کر یہاں پر آ گئی اور اکیلے ہی تمہاری پرورش کی۔ میں نے ہاشم سے تمہاری شادی صرف اس لیے کی تھی کہ کل کو کہیں میری طرح تم بھی غلط قدم نہ اٹھا لو۔ یہ سب سچ سن کر میں تو ساکت رہ گئی تھی اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں کی زندگی کہانی اتنی مشکل ہوگی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ وہ ہم سے روزانہ کیوں ایک کاغذ پر معافی نامہ لکھواتا تھا۔ اگلے دن وہ پھر سے ہمیں ملا اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ جیل میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا غلط کیا اور تب سے لے کر اب تک میں پچھتاوے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ پچھلے سارے سالوں میں ایک پل بھی مجھے سکون کا نہیں ملا۔ جیل سے نکلتے ہی میں نے تمہارے معلومات کروائی کہ تم کہاں پر ہو، کیونکہ میں تم سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ اگر تم ماں بیٹی مجھے معاف کر دو تو شاید میری موت ہی کچھ آسان ہو جائے۔ میری ماں نے صرف اسی شرط پر اسے معاف کرنے کی حامی بھری کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، کیونکہ میری ماں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاشم اور اس کے گھر والوں کو میری ماں کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی ماں نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے میری ولدیت پر شک کیا اور مجھے اپنی بہو مان کر ہمیں گھر لے گئی۔